بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جزا ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا مخلوق۔ عیسائی کو خواب میں کیا دکھایا گیا، اور جب عیسائی نے یہ پوچھا کہ اللہ کہاں ہے تو اسے کیا جواب ملا۔ ناظرین، اس سے قبل کے بات کا آغاز کیا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل جزا ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکیں۔ ناظرین، جناب سلمان محمدی سے منقول ہے کہ ایک دن ایک عیسائی پادری اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ خلیفہ اول کے پاس آیا۔ اس نے ان سے چند سوال کیے۔ جب مسلمانوں کے خلیفہ جواب نہ دے سکے اور حضرت عمر نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے عیسائی پادری کو کہا، اے نصرانی، اپنی یاوہ گوئی سے باز آ جا، ورنہ ہم تیرا خون مباح کر دیں گے۔ نصرانی نے کہا، کیا یہی عدل ہے کہ جو شخص صحیح راستے کی تلاش میں آئے اس کو قتل کی دھمکیاں دی جائیں؟ اگر آپ کو میرے سوالوں کے جواب معلوم نہیں تو پھر کسی ایسے شخص کی طرف رہنمائی کریں جو مجھے مطمئن کر سکتا ہو۔ اسی لمحے حضرت علی علیہ السلام دربار میں تشریف لائے۔ مجمع کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ آپ سے کہا گیا کہ یہ نصرانی آیا ہے اور کچھ سوالات کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے نصرانی کو مخاطب کر کے کہا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ نصرانی نے کہا، میں آپ سے وہی باتیں پوچھوں گا جو میں نے آپ سے پہلے ان بزرگ سے پوچھی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، یہ بتائیں، آپ اپنی نظروں میں مومن ہیں یا اللہ کی نگاہ میں بھی مومن ہیں؟ امیر المومنین علی علیہ السلام نے کہا، میں جس طرح اپنے عقیدے پر مومن ہوں اسی طرح اللہ کے ہاں بھی مومن ہوں۔ نصرانی نے کہا، جنت میں آپ کی رہائش کہاں ہوگی؟ امیر المومنین نے فرمایا، میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فردوس اعلیٰ میں رہائش پذیر ہوں گا۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں اور نہ ہی مجھے اپنے پروردگار کے وعدے میں کوئی شک ہے۔ نصرانی نے کہا، آپ کو اس وعدے کا علم کہاں سے ہوا؟ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کتاب الہی اور صادق الامین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سے۔ نصرانی نے کہا، آپ نے اپنے نبی کی صداقت کو کیسے پہچانا؟ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت اور ناقابل تردید معجزات اور نشانیوں سے۔ نصرانی نے کہا، مجھے بتائیں، اللہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ ظرف اور مکان سے پاک ہے، وہ ازل سے موجود ہے، اور وہ تب سے ہے کہ جب مکان نہ تھا، اور وہ آج بھی لامکان ہے، اس کی حالتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ نصرانی نے کہا، اچھا یہ بتائیں، خدا کو حواس کی مدد سے محسوس کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک طالب طریقت اس کی طلب میں حواس کی خدمات حاصل کر سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ذات باری کی معرفت کا راستہ کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس سے کہیں بلند و برتر ہے کہ مقدار کے ساتھ اس کی توصیف کی جا سکے، یا حواس سے اس کا ادراک ہو سکے، یا لوگوں کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جا سکے۔ اس کی معرفت کا ذریعہ اس کی وہ مصنوعات ہیں جو عقل کو دنگ کر دیتی ہیں، اور وہ عبرت حاصل کرنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ نصرانی نے کہا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نبی نے حضرت مسیح کو مخلوق کیوں کہا تھا؟ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت مسیح کے مخلوق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ خدا کی زیر تدبیر تھے۔ خدا نے ان کی تصویر کشی کی تھی اور ان کی حالت میں تبدیلیاں واقع ہوتی تھیں، ان کے وجود میں کمی بیشی واقع ہوتی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مخلوق ہیں۔ آپ نے فرمایا، لیکن یہ یاد رکھو کہ میں مسیح کی نبوت و عصمت کی نفی نہیں کر رہا اور ان کے کمالات اور تائید ایزدی سے منکر نہیں ہوں۔ نصرانی نے کہا، اتنے وسیع علم کی موجودگی میں آپ نے حکومت و اقتدار سے
علیحدگی کیوں اختیار کی؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ مجھے علم اولین و آخرین سے آگاہی حاصل ہے۔ نصرانی نے کہا اس کا ایسا واضح ثبوت دیں جس سے آپ کے دعوے کی تصدیق ہو جائے۔ امیر المومنین نے کہا جب تو گھر سے روانہ ہوا تو تیرا مقصد حقائق اسلام کو ہر قیمت پر جھٹلانا ہی تھا، جبکہ تو زبان سے یہ کہتا تھا کہ میں حقائق کا متلاشی ہوں۔ تجھے خواب میں میرا مقام دکھایا گیا، تجھے میری مخالفت سے منع کیا گیا اور میری اتباع کا حکم دیا گیا۔ نصرانی نے کہا خدا کی قسم آپ نے سچ کہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک وصی رسول اللہ والحق الناس بمقامہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں اور تمام لوگوں کی نسبت ان کی جانشینی کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے بعد وہ اور اس کے تمام ساتھی مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضرت عمر نے کہا خدا کا شکر ہے جس نے تجھے ہدایت دی ہے، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ علم رسول کے اصل وارث اہل بیت۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔